السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو کئی طرح کی نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گی، اور وہ جو میں آپ کو نمازیں بتانے والی ہوں ان کے جو فائدے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، اور بہت ہی وہ نمازیں ہیں جو بہت ہی مفید ہوتی ہیں ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمان بندوں کے لیے۔ تو ہمیں یہ نمازیں ضرور پڑھنی چاہیے، ہر مسلمان بندے کو یہ نمازیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہم کریں گے، بالکل ہی شروعات سے ہم کریں گے کہ تحیۃ الوضو کی نماز آج ہم کرنے والے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مسلم شریف میں ہے، یہ کتاب کا نام ہے مسلم شریف، اس میں لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو اچھے طریقے سے کرے گا، بالکل ظاہر و باطن کی طرح اچھے طریقے سے کرے گا، تو ظاہر و باطن اچھے طریقے سے کرے گا اور 2 رکعت نماز، صرف آپ کو محض 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے، اور آپ کو نیت ایسے کرنی ہے، نیت کی معنی 2 رکعت نماز نفل نماز تحیۃ الوضو کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، آپ کو ویسے ہی پڑھنی ہے نماز جیسے آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، آپ کو ویسے نماز پڑھنی ہے، اور اس کے لیے اور جس شخص نے یہ نماز پڑھی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو روز ہی آپ کو یہ نماز روز ہی پڑھنی چاہیے، روز ہفتے میں 1 بار پڑھ ہی لیجیے کریے، کہ یہ بہت ہی نماز جو ہے مفید ہے۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے نماز اشراق۔ نماز اشراق جو ہوتی ہے ترمذی شریف میں ہے کہ یہ بھی کتاب کا نام ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر نماز جماعت سے پڑھ کر خدا کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ نماز اشراق جو ہوتی ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر خدا کا ذکر کرتا ہے، اور جب سورج جو بلند ہوا تھا، مطلب کہ جب سورج نکل جاتا ہے، ہلکا ہلکا سورج نکل جاتا ہے، تو آپ کو یہ نماز اشراق پڑھنی چاہیے۔ ایسے جیسے آپ کو نیت کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو نیت کرنی ہے، بس نماز اشراق بولنا ہے، 2 رکعت نماز نفل اشراق واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ کو محض یہ 2 رکعت پڑھنی ہے، تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، اور آپ کو اگر آپ نے یہ نماز پڑھی تو آپ کو پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اب دونوں نمازوں کو آپ کو ضرور پڑھنے چاہیے۔ دیکھتے ہیں تیسری نماز جو ہے، تیسری نماز ہے نماز چاشت۔ یہ نماز بھی بہت ہی اچھی ہے، یہ ہمیں ایسے پڑھنا چاہیے۔ چاشت کی نماز مستحب ہے، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، مطلب چاشت کی جو نماز ہے وہ کم سے کم 2 ہیں، یا آپ 2 پڑھ لیں، پھر 4 پڑھ لیں، پھر 6 پڑھ لو، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو 12 ہی پڑھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنی، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ دونوں بھی کتاب کا نام ہے، کہ اس میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاشت کی 2 رکعتوں کی محافظت کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اور جس شخص نے چاشت کی نماز پڑھی تو اور ایسے 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی، جتنی بھی رکعت کو آپ کا من کرے آپ نے پڑھی، تو اور اپنے اچھے سے اس نماز کو 2 رکعت نماز کو محافظت سے پڑھا، سچ دل سے پڑھا، تو آپ کو گناہ بخش دیے جائیں گے، اگر آپ کے گناہ جو ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو۔ نیکسٹ ہے ہمارا جو بہت ہی ضروری نماز ہے وہ ہے نماز تہجد۔ یہ بہت ہی ضروری یہ نماز ہے، اس کئی حدیثوں میں اس کے کافی زیادہ فائدے بھی دیے ہوئے ہیں، تو ہر مسلم شخص کو یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھیں۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، مین وقت جو ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ لیجئے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیے، اور سو کر جب آپ کو رات کے بیچ میں آپ کو کھلے گی تب آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے، اور جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو صبح صادق یعنی کہ صبح فجر کی اذان ہونے تک اس کا وقت ہوتا ہے، نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سے طلوع صبح صادق تک ہے۔ تہجد کی نماز 2 سے 3 بجے تک آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہو، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، لیکن آپ فجر کی اذان کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے یہ نماز تہجد، اور آپ فجر کی نماز کے آدھے گھنٹے پہلے ہی پڑھ سکتے ہو۔ فجر کی نماز کے جب اذان ہونے والی تب بھی آپ کو قریب اس کے نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ اس کا
सब वक्त जो है तुलू सुबह सादे तक है। तहज्जुद की नमाज़ कम से कम 2 रकात है, कम से कम आप 2 रकात पढ़ें है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से 8 तक साबित है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात पढ़नी ही चाहिए। अगर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको 8 रकात तो पढ़नी ही चाहिए। हदीस शरीफ में इस नमाज़ की बड़ी फ़ज़ीलत है। जैसे मैंने आपको बताया कि हदीस शरीफ में इस नमाज़ की बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ीलत आई हैं। निसाई इब्न माजा अपनी सुनीन में रिवायत की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स रात में बेदार हो और अपने अहल को जगाए फिर दोनों दो रकात पढ़े तो कसरत से याद करने वाला में लिखे जाएंगे। मतलब अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर किसी भी शख्स ने इस नींद से बेदार हो गए कि जैसे हमारे कभी कभी 2 बजे 3 बजे आँख खुल जाती है तो हम उस टाइम उठें और हमने अपने अहल को जगाया, अपने ईमान को जगाया और नमाज़ पढ़ी, तो ये हमारा जो अहल याद करने वालों में हमारा नाम लिख दिया जाता है। और इसी वक्त जो अल्लाह पाक पूछते हैं कि कौन है मुझसे मांगने वाला, और इस टाइम हमारी जो दुआ होती है वो सबसे ज़्यादा कबूल होती है, क्योंकि इस टाइम अल्लाह पाक हमारे दुआओं को कबूल करते हैं, हमारी दुआओं को देखते हैं, सुनते हैं। और इस टाइम अल्लाह पाक पूछते हैं कि कौन है मुझसे दुआ मांगने वाला, और हम जो दुआ मांगते हैं हमारी नमाज तहज्जुद में कबूल आती है। तो आप कसरत से 41 दिन तक तो इस नमाज को ज़रूर ही पढ़ें। 11 या फिर कम से कम तो 11 दिन तक भी पढ़ ही सकते हैं। 11 दिन में आपकी जो दुआ है वो ज़रूर कबूल होगी। तो मैंने आपको नमाज तहतुल वुज़ू, नमाज इशराक और नमाज चाशत, नमाज तहज्जुद, ये 4 नमाज़ों को अच्छे से बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझसे आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।